اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح والدین سے بات کرنی چاہیے، کیسے سچ بولنا ہے، کس طرح جھوٹ و برائی سے بچنا ہے۔ قرآن ہمیں روشنی دیتا ہے، جیسے اندھیرے میں چراغ روشنی دیتا ہے ویسے ہی قرآن دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِیَ أَقْوَمُ، یعنی یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو شخص قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ سوچے اگر قرآن سیکھتے، یاد کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی سکھاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان بن جاتے ہیں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن پڑھنے والا مومن خوشبودار پھل کی طرح ہے، یعنی جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق، بات چیت، کردار سے بھی خوشبو آتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہم جب قرآن سنتے یا پڑھتے ہیں تو ہمارا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر ہی قرآن ہے۔ آج کل لوگ موبائل، کھیل، دنیا کی باتوں میں وقت برباد کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے بھی نکالیں۔ اگر روزانہ ایک صفحہ پڑھے تو شاید میں پورا قرآن مکمل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ جو دنیا میں قرآن سے جڑا رہا قیامت کے دن قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنا اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو قرآن سے زندہ